اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو نا، لا یملکون لکم رزقا، وہ تو تمہارے رزق کے بھی مالک نہیں، وہ تو اپنے بھی مالک نہیں اپنے نفع نقصان کے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ سے رزق کو تلاش کرو، رزق روزی کی مالک اللہ کی ذات ہے۔ وَاعْبُدُوهُ، اللہ کی عبادت کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ، اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ ہاں، خود اپنے ہاتھ سے بت بنا رہے ہیں، خود اپنے ہاتھ سے بت بنا رہے ہیں، پھر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں۔ خود ایک آدمی کو قبر کے اندر دفنایا ہے، پھر اس کو مشکل کشا حاجت روا مان رہے ہیں۔ قبروں والوں سے بھی تو لوگ مانگتے ہیں نا۔ اللہ معاف فرمائے، خود دیکھا کہ وہ بیچارے کو ہم نے کفن کے اندر لپیٹا اور ہم نے ہی اس کو غسل دیا اور ہم نے قبر کے اندر اتارا، اور جب قبر میں اتر گیا اوپر ایک گنبد بنا دیا، اب مشکل کشا حاجت روا میلے ٹھیلے اب شروع ہو گئے۔ اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 16، 17 اور 18 ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا کہ ان کے اوپر بھی آزمائشیں آئیں اور انہوں نے ایک طویل عرصہ لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا واقعہ مختصراً ذکر فرمایا۔ و ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی بت پرست بھی تھی، ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے، سورج کو بھی خدا مانتے تھے، مختلف گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ اور بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کا پیغام پہنچایا۔ یہ عقیدہ توحید یہ بنیاد ہے نجات کی، اسلام کی بنیاد ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر کسی آدمی کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو کھڑا نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ توحید کے بغیر اسلام اور دین کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ عقیدہ توحید کیا ہے؟ کہ عبادت کی مستحق ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں وحدہ لا شریک لہ ہے، کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ شرک بہت بڑا جو ہے نا ظلم ہے۔ تو ہر پیغمبر کی شروع سے یہی دعوت کہ لوگو اللہ کی عبادت کرو، مشکل کشا حاجت روا اللہ کی ذات ہے، عبادت کی مستحق ذات بھی اللہ کی ہے، نفع نقصان کی مالک ذات بھی اللہ کی ہے، اسی سے مانگو اور اسی کی عبادت کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے کہا اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کی مخالفت سے، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو۔ عبادت کی مستحق ذات اللہ کی ہے۔ عبادت کہتے ہیں کہ انتہائی عاجزی، کسی بڑی ذات کے سامنے انتہائی عاجزی کرنا، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ کسی بڑی ذات کے سامنے انتہائی عاجزی کا اظہار کرنا، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ دیکھو ہم سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب ہاتھ باندھ کے کسی کے سامنے کھڑا ہونا یہ تکبر نہیں ہے، یہ عاجزی انکساری ہے۔ جھک جانا یہ بھی عاجزی انکساری ہے۔ نماز کی جتنی بھی ارکان ہیں، ایک ایک رکن سے اللہ کے سامنے بندگی کا اظہار ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا واتقوہ، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، اللہ بڑی ذات ہے، طاقتوں والی، قدرتوں والی ذات ہے۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بندے کی شان ہی اسی میں ہے کہ اللہ کے سامنے جھک جائے، یہ بندگی کی شان ہے۔ اللہ کے سامنے نہ جھکنا اور نافرمانی کرنا یہ انتہائی پرلے درجے کی بے غیرتی بھی ہے اور ذلت بھی ہے۔ جس مالک نے، جس خالق نے پیدا کیا اور مشکل کشا ہے اور ہمارے ایک ایک جو ہے نا اس کے سانس کا مالک ہے اور ایک ایک نعمت اللہ کی طرف سے ہم استعمال کر رہے ہیں، اس مالک کی نافرمانی کرنا بڑی بے غیرتی کی بات، اور اللہ کے سامنے جھک جانا، عبادت کرنا اللہ کی، یہ بڑی عزت اور فخر کی بات ہے۔ تو اسی میں ہماری بھلائی ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو اس چیز کو، اگر جان لو کہ ہماری بھلائی کس کے اندر ہے، اگر تم سمجھو اللہ کی ذات طاقتوں والی ہے، قدرتوں والی ہے،
تو اللہ کے سامنے جھکنا، عبادت کرنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، تم نے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو خدا بنایا ہے، تم جو عبادت کرتے ہو نا اوثانا، بتوں کی، وتخلقون افکا، اور تم یہ جھوٹ گھڑتے ہو، تم کہتے ہو نا کہ یہ بت بھی مشکل کشا، یہ بھی مشکل کشا، یہ بھی حاجت روا۔ اسی طرح مشرکین مکہ نے کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، بارش کے لیے الگ، بیٹا دینے کے لیے الگ، سفر میں حفاظت کے لیے الگ، ہر جو ہے نا چیز کے لیے الگ، بیٹا بیٹی دینے کے لیے الگ۔ فرمایا کہ یہ تم جھوٹ بنا رہے ہو، ہاں، اور یہ خدا ہے نہیں، تم نے ان کو خدا بنا لیا اور اسی کی دعوت دیتے ہو، یہ تو جھوٹ ہے۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو نا، لا یملکون لکم رزقا، وہ تو تمہارے رزق کے بھی مالک نہیں، وہ تو اپنے بھی مالک نہیں، اپنے نفع نقصان کے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ سے رزق کو تلاش کرو، رزق روزی کی مالک اللہ کی ذات ہے۔ وعبدوہ، اللہ کی عبادت کرو، واشکروا لہ، اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ وإلیہ ترجعون، یاد رکھو تم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ لیکن مشرک قوم کی عقل ایسی ماری ہوئی ہوتی ہے کہ صحیح بات بھی ان کے ذہن میں نہیں بیٹھتی، دل میں نہیں بیٹھتی۔ ہاں، خود اپنے ہاتھ سے بت بنا رہے ہیں، خود اپنے ہاتھ سے بت بنا رہے ہیں، پھر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں۔ خود ایک آدمی کو قبر کے اندر دفنایا ہے، پھر اس کو مشکل کشا حاجت روا مان رہے ہیں۔ قبروں والوں سے بھی تو لوگ مانگتے ہیں نا۔ اللہ معاف فرمائے، خود دیکھا کہ وہ بیچارے کو ہم نے کفن کے اندر لپیٹا اور ہم نے ہی اس کو غسل دیا اور ہم نے قبر کے اندر اتارا، اور جب قبر میں اتر گیا اوپر ایک گنبد بنا دیا، اب مشکل کشا حاجت روا میلے ٹھیلے اب شروع ہو گئے۔ کیسی عقل ماری گئی، اللہ معاف فرمائے۔ ہاں، اللہ کے اولیاء کبھی بھی اس چیز کا سبق نہیں دیتے، درس نہیں دیتے کہ بھی ہمیں مشکل کشا حاجت روا مانگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے، بلائیں گے، اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے خدا بناؤ، میری امی کو خدا بناؤ؟ ورز کریں گے، اے اللہ ان کنت قلتہ فقد علمت، اے اللہ اگر میں نے یہ زبان سے بات نکالی ہوتی تو تیرے علم کے اندر ہوتی، میں نے تو زندگی بھر ایک ہی دعوت دی، لوگو اللہ واحد وحدہ لا شریک لہ ذات، اللہ میرا اس کے اندر کوئی لینا دینا، کوئی قصور نہیں، میں نے تو ایک اللہ کی دعوت دی تھی۔ آج تو ایسے بھی بد نصیب ہیں، اللہ معاف فرمائے، مرنے سے پہلے ہی اپنی پہلے سے گنبد تیار کر لیتے، ہمیں اس میں دفن کرنا تاکہ شرک کا اڈا پہلے سے ہی قائم کر لیں۔ ایسے لوگ بہت سارے ہیں، ہم نے دیکھا۔ ابھی بھی ایک آدمی، ہمارے علاقے کی بات ہے، وہاں ایک آدمی نے ایک چھوٹا سا کمرہ، چاروں طرف سے شیشہ لگایا، ایک کھڑکی بھی لگائی ہے، مسجد کے ساتھ بنا دیا۔ اس سے کہا بھئی یہ کیا ہے؟ پہلے تو اس نے ہیلے بہانے بنایا، جی میں مدرسہ بنا رہا ہوں، جی مدرسہ ہے، بچے پڑھیں گے۔ اچھا مدرسہ 7 فٹ کا 8 فٹ کا ہوتا ہے کیا کمرہ مدرسے کا؟ 8 فٹ کا کمرہ ہوتا ہے کیا؟ تو کچھ دن تو اس نے ایسے چکر چلایا، اب وہ ویران پڑا ہے۔ پھر کسی نے پوچھا ہاں جی یہ کیوں بنایا؟ اس نے کہا جی میں نے اپنی اولاد کو وصیت کیا جب میں مروں تو مجھے ادھر دفن کرنا، پہلے سے گنبد بنا دیا ہے، عطا کے بعد میں جو ہے نا عبادت ہوتی رہے، مشکل کشا ہوتے رہے۔ اللہ معاف فرمائے، ہزاروں لوگ اس طرح گمراہ ہو گئے قرآن کو چھوڑ کے۔ تو حضرت انبیاء کرام کی تعلیم یہی ہے۔ یہ ہماری گمراہی کا سبب پتہ ہے کیا ہے؟ ہماری گمراہی کا سبب اللہ کے قرآن سے دور ہونا ہے۔ اب دیکھو جب ہم قرآن یہ پڑھیں گے، یہ سمجھیں گے، یہ سنیں گے، تو اس کو قرآن کو سمجھ کر، قرآن کو پڑھ کر، قرآن کو سمجھ کر کوئی آدمی غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا بھلا؟ یہ وہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو اللہ کے قرآن سے دور ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے دور ہے، پھر وہ غیر اللہ کو مشکل کشا۔ حاصل پور کے اندر ایک مرتبہ میرا جانا ہوا، میرے ساتھ 2-3 علماء بھی تھے، تو ہم نے دیکھا کہ بھائی یہاں پہ کوئی سنا ہے کہ بڑے بزرگ ہیں، ہم نے کہا چلو اصالِ ثواب کے لیے دیکھیں اور دیکھیں ہے کیا ادھر۔ آپ یقین کریں اس کمرے کے اندر پورا صبح نیچے سے لے کر چھت تک لکھا ہوا تھا، عورتوں کے نام بھی لکھے ہوئے تھے، مردوں کے نام بھی، بابا جی میری فلاں سے شادی کرا دو، بابا جی میری فلاں سے شادی کرا دو، بابا جی مجھے یہ میرا مسئلہ حل کر دو۔ بابا جی اتنا جو ہے نا قدرت والے ہوتے تو زمین میں کیوں دفن ہوتے؟ یعنی اتنی بھی عقل نہیں ہے، ماری گئی ہے عقل۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا نا جب
قوم نہیں سمجھ رہی، پھر ان کو سمجھایا۔ جب قوم میلے پہ گئی تو بت کدے کے اندر بت خانے میں تشریف لے گئے تو ان سارے بتوں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا کہ اب تو دیکھ کر سمجھ آئے گی نا کہ جی یہ مشکل کشا نہیں ہے، اگر یہ مشکل کشا ہوتے تو اپنے سے جو ہے نا اس تکلیف کو دور نہ کرتے۔ لیکن میں نے عرض کیا نا کہ جب انسان اللہ کو ناراض کرتا ہے، بسا اوقات یہ شرک والی بیماری ایسا کینسر ہے، شرک کینسر ہے۔ جیسے کسی کو کینسر ہو جائے نا تو آپ اچھی سے اچھی دوائی کھلاؤ تو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی، اچھی سے اچھی غذا کھلاؤ جو ہے نا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ تو یہ شرک روح کی ایسی کینسر کی بیماری ہے کہ جس کو یہ شرک والی بیماری لگ گئی اور مشرک بن گیا، اللہ اس کے تالے کھولے تو اور بات ہے، ورنہ اللہ معاف فرمائے قرآن بھی اس کے سینے میں نہیں اترتا اور اس کے سینے میں انبیاء کی بات بھی نہیں اترتی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے بتوں کو توڑ بھی دیا نا، پھر بھی کہنے لگے انصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، آج ساری زندگی خدا تمہاری مدد کرتے رہے، آج خدا کی تم مدد کرو۔ استغفر اللہ۔ اور پھر وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، محبوب ان سارے واقعات کے باوجود بھی اگر لوگ آپ کو جھٹلائیں، سیدھے راستے کے اوپر نہ آئیں تو دل غم زدہ نہ ہوں۔ آپ سے پہلے بھی امتیں جو گزری ہیں نبیوں کی، انہوں نے بھی انبیاء کو جھٹلایا، سیدھے راستے پہ نہیں آئے۔ کافروں کا ایک طور طریقہ چلا آیا ہے، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے انبیاء پر تو دین کی بات واضح طور پہ پہنچا دینا ہے، اور آپ اپنا فرض منصبی ادا کر چکے ہو۔ زبردستی کسی کو ہدایت کے اوپر لے آنا، کسی کو ایمان کے اوپر لے آنا، کسی کے دل کے اندر ایمان کو داخل کر دینا، یہ نہ تو نبی کے بس کی بات ہے نہ کسی اور انسان کے بس کی بات ہے۔ ہدایت تو اللہ ہی دل میں اتارتے ہیں۔ پیغمبر کا کام سیدھا راستہ بتا دینا، بھائی یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ شرک ہے، یہ توحید ہے، یہ اللہ کی اطاعت کا راستہ ہے، یہ نافرمانی کا راستہ ہے۔ پیغمبر یہ سارا واضح کر کے جاتے ہیں، پیغمبر اپنا فرض منصبی ادا کر جاتے ہیں۔ آگے امت کے اوپر، لوگوں کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس راستے کے اوپر چلیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایمان اور اسلام کے اوپر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔